غور سے سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ ایمان لانے اور اللہ کا بندہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کی زندگی مشکلات اور تکالیف کا گوارا بن جائے گی، اور کبھی سکھ یا سکون کا سانس ملا بھی تو وہ اچھے اعمال کے نتیجے کے طور پر ایک لمبے عرصے بعد جنت میں ملے گا، بلکہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف آئیں گی، کبھی کبھی برداشت نہیں بھی ہوگی، کبھی کبھی دل بند بھی ہونے لگے گا، کبھی کبھی بہت دکھ ملیں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو توکل کے مطلوب درجے تک پہنچا کر آپ پر نوازشیں کی جائے گی، آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا، یوں کہ دل پھر ناممکن سے ناممکن اندھیرے اور بند راستوں میں بھی اللہ سے امید باندھنا اور اس کی مدد کا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشل پیدا ہو جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا۔ پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بشارت سے نواز سکتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے، تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک پرز صرف اس کی ہی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ اس کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، اور پھر میں بھی اپنے رحیم و کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں، اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے۔
بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو۔ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے۔ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ رہے ہو۔ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کر لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکہ، خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا۔ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ یقین مانے آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دی ہوئے ہے۔ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کو پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں تمہارے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ جب بھی لگے کہ آپ جینا مشکل ہے، تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے۔ ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے
تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ انسان کہتا ہے آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے۔ اللہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ تو پھر بس مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں وقتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکلیف آنی ہے، لیکن ان کا مقصد وقت آتن تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا، وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا۔ کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بس اپنے رب پر یقین رکھنا، اور جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تب بھی اسی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت یقین کامل کہلاتا ہے، اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیکن ہوتا ہے، معجزات ہوتے ہیں۔ وہ رب پھر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، نوازا جاتا ہے بے حد اور بے حد بے شمار۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا تھا۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو
کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو، اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے۔ یقین مانو، اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہے، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔